او کسی یہودی کی اولاد، میں نے تو رات کو مجھے پورے گروپ کے لوگوں نے کہا تھا کہ یہ شخص ایک نمبر کا خبیث لعین اور ابن اللعیم اور آل اللعیم سے تعلق رکھنے والا ہے، اور تو نے اپنی شکل دکھا دی۔ قرآن حدیث، اللہ کی قسم میں پاکستان آ جاؤں، تیرے گھر چنیوٹ میں آ کے جس طرح میرے استاد رانا شمشاد سلفی نے تیرے بڑے گرو گھنٹور امیر صفدر اوکاڑوی کی پشت پہ سگریٹ کے نشان لگائے تھے نا، تیری پشت پہ میں اللہ کے فضل و کرم سے استری کے نشان لگاؤں گا، اور یہ آڈیو شاہد ہے، پورا گروپ شاہد ہے۔ تم لوگوں کو پتہ ہی کچھ نہیں، تم لوگوں نے اپنے گلے میں بھی اپنے آپ کو کتا بنا کے اپنے گلے میں قلادہ ڈال لیا ہے اور اپنی سنگلی ابو حنیفہ کے ہاتھ میں پکڑا دی ہے۔ تم لوگ تو اللہ کے رسول کے ساتھ دھوکے بازیاں کرنے والے ہو، آج بھی پوری دنیا میں امن کو تباہ کرنے والے لوگ ہو، خوارج پیدا کرنے والے تم ہو، طالبان کی شکل میں سب سے پہلے خارجی آج کے دور میں پیدا کرنے والے تم ہو، مرجیت العصر ہو تم لوگ۔ اور تم نے جو بات کی کرنسی کے نوٹوں کی، تم بکواس کر رہے تھے کہ جی میں سمجھنے آیا ہوں، تم اصل میں سمجھنے نہیں، خباثت پھیلانے آئے تھے، اور تمہاری خباثت کو چیک کرنے کے لیے میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ سود ہے، اور تم اپنی خباثت کے ساتھ کھل کے سامنے آئے اور پھر وقت ضائع کیا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، الحمدللہ ہر بات کتاب و سنت میں موجود ہے، اور وہ مسائل جو اختلافی مسائل ہیں ان پہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر، یہ اصول ہے۔ اور اہل الذکر ابو حنیفہ، شافعی، حنبلی، مالکی، یہ صرف 4 لوگ نہیں ہیں۔ اہل الذکر ہر شخص کو کہا جائے گا جس کے افتاء کے اوپر لوگوں کا اجماع ہے، جس کے افتاء کو لوگ قبول کرتے ہیں۔ تم لوگوں کو کیا پتا ہے؟ تم لوگ تو شافعی کے بنائے ہوئے اصول لے کے اپنی دکانیں چمکا رہے ہو، اور تم لوگ اگر تقلید چھوڑ دو تو بیٹا حلوہ تمہارا بند ہوگا، اور تمہارا مولوی ہے نا وہ ڈیزل، دیکھا اس کا پیٹ جہنم بھری ہوئی ہے پوری اس نے اندر، تم پوری آل یہود ہو، اللہ کے رسول کے ساتھ خباثت تمہارا مشن ہے۔ اور تم اگر اپنے حلال کے کسی تخم ہو تو آج رات کسی گروپ میں آ کے تقلید پہ موضوع پہ مجھ سے بات کرنا، اپنا دعویٰ لے کے آنا، اور پھر میں تمہارا جواب دعویٰ تمہیں دوں گا، اور شروط ہوں گی، یہ نہیں کہ تم آؤ اور بکواس کرو اور وقت ضائع کر کے چل دو اور کل کے دن ویڈیو نشر کر دو۔ اور ہاں، تو نے ابھی اپنی بچاؤ کے لیے ایک لفظ پھر بول رہا ہے کہ میں نے کون سی آڈیو قصدن حذف نہیں کی، یہ قصدن کا لفظ تجھے میں بتاؤں گا، تھوڑا سا صبر کر، ابھی تھوڑا سا صبر کر۔ تجھے 2-4 گروپوں میں ایک شفیق قاسمی ہے اور کوئی اور قاسمی اقبال دیوبندی ہے، ان لوگوں نے تیرے اندر ہوا بھر کے نا تجھے تھوڑا اچھال دیا ہے۔ میں تیری پوری نسل کو وہاں سے قابو کروں گا جہاں سے تمہارا نام و نشان نہ ہو، جہاں سے تمہارا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ تم کیا سمجھتے ہو ہمیں باتیں کر کے بعد میں بھاگ جاؤ گے؟ ہم تمہیں تمہارے گھر میں گھس کے ماریں گے، تھوڑا سا صبر کرو۔ اور اگر کسی حلال کے تخم ہو تو آج رات کسی گروپ میں تقلید کا دعویٰ لے کے آنا اور شروط طے کر کے بات کرنا، اور پھر بھاگ کے دکھانا۔ اگر ہر وائس نوٹ کا 2 منٹ کے اندر جواب نہ آیا تو کہہ دینا مجھے کچھ نہیں آتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نعیم اللہ بھائی، میرے پیارے بھائی، میرے بہت اچھے بھائی، کیسے ہیں آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ دیکھو بھائی، گفتگو ہوتی رہتی ہے، اور بعض اوقات بندے کو جواب آتا ہے، بعض اوقات جواب نہیں آتا، بعض اوقات بندہ غلط فہمی میں ہوتا ہے، اور اس کو غلط فہمی کا جب یقین ہو جاتا ہے تو اس کو مان لینا چاہیے۔ آپ حضرات کے ہاں یہ غلط فہمی ہے کہ آپ حضرات سارا کچھ قرآن اور حدیث سے لیتے ہیں، حالانکہ یہ قرآن اور حدیث سے آپ سارا کچھ لیتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے میرے بھائی؟ تو آپ سے میری یہ درخواست ہے میرے بھائی کہ زبان کا اچھا استعمال کیا کریں، یہ زبان ہی ہے جو انسان کو اچھا بھی بناتی ہے اور برا بھی بناتی ہے۔ میں آپ کے اس جو گفتگو آپ نے کی ہے اس کے جواب میں آپ کو نہ گالی دوں گا، نہ آپ کو برا بھلا کہوں گا، کوئی آپ کے بارے میں حتیٰ کہ کافر تک نہیں کہوں گا، کیونکہ آپ میرے مسلمان بھائی ہیں، تھوڑے سے بھٹکے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ انشاءاللہ آپ کو راہ راست پر لائے گا، ٹھیک ہے؟ آپ مجھے سگریٹ لگانے کی بات کر رہے ہیں، آپ سگریٹ نہیں مجھے پتھر بھی ماریں تو میں اپنے نبی کی سنت پر چل کر آپ کو دعا ہی دوں گا، کیونکہ میرے نبی نے آپ کے جو بڑوں نے ان کو پتھر مارے تھے تو ان کے لیے دعائی کی تھی میرے بھائی، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو برا بھلا نہیں کہوں گا انشاءاللہ، آپ اس معاملے میں بالکل بے فکر رہیں، اور میری عادت نہیں ہے کہ میں کسی کی بکواس کے جواب میں اس کو بکواس کر کے اسی طرح کا جواب دوں۔ میں آپ کے اور اپنے درمیان میں کچھ ڈفرنس رکھنا چاہتا ہوں، فرق رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ میرے اور آپ کے درمیان میں فرق ہے۔ آپ کا انداز گفتگو کیا ہے، میرا انداز گفتگو کیا ہے۔ رات میں نے تقریباً 33 منٹس کی آڈیو ریکارڈ کر کے لوگوں کو سامنے پیش کی ہے، اس میں لوگ دیکھ لیں گے آپ کا طرز تکلم کیسا ہے، آپ کا گفتگو کا انداز کیسا ہے، میرا کیسا ہے۔
میں خود نہیں کوئی فیصلہ کروں گا، عوام فیصلہ کرے گی۔ اب یہ آپ کی آڈیو بھی میں لوگوں کے سامنے بھیج رہا ہوں تاکہ لوگ اچھے طریقے سے فیصلہ کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعیم اللہ بھائی، آپ ایسے کریں، آپ جو کرنسی نوٹ ہیں ان کی شرعی حیثیت، ان کا حکم شرعی قرآن اور سنت سے مجھے بیان فرما دیں، پرسنل میں بیان فرما دیں، ہم گروپ میں بات نہیں کرتے، کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کی عزت نفس کا خیال رکھ لیتا ہوں سب کے سامنے، اگر آپ نہ بتا سکے تو کوئی بات نہیں، آپ مجھے بتا دیں، آپ مجھے پرسنل میں سمجھا دیں۔ تو عزت نفس کے بارے میں بات کرنے والا ہوتا کون ہے؟ تیری اوقات ہے اتنی کہ میری عزت نفس کے بارے میں بات کرے؟ تیری اوقات کیا ہے مجھے یہ بتا، اپنے اپنے الفاظ پہ غور کر، تو بات کس سے کر رہا ہے؟ تیری اتنی اوقات ہے کہ تو میری عزت نفس کا نام بھی لے؟ بات ہوئی ہے، اس سے پہلے بات نہیں ہوئی، کبھی بھی آپ کے ساتھ میری بات نہیں ہوئی، نام بدل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی آپ غصہ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ آپ میرے بھائی ہو، مسلمان ہو، ٹھیک ہے؟ کوئی بات نہیں، انسان بعض اوقات بھٹک جاتا ہے تھوڑا سا، میں آپ کو تھوڑا سا یہی سمجھتا ہوں کہ آپ بھٹکے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آپ میرا خیال غلط بھی ثابت کر سکتے ہیں، آپ کر دیں، لیکن اس طرح جو ہے نا وہ آپ کی شان کے مطابق نہیں ہے گفتگو کرنا، ٹھیک ہے نا؟ میں نے آپ کے ساتھ کبھی اس طرح کا انداز اختیار نہیں کیا، میری حالانکہ آپ کے ساتھ کل ہی بات ہوئی ہے، اس سے پہلے بات نہیں ہوئی، کبھی بھی آپ کے ساتھ میری بات نہیں ہوئی، نام بدلا ہوا آپ نے، ہو سکتا ہے بات ہوئی ہو، لیکن میں نے آپ کے ساتھ کوئی ایسا مس بہیو نہیں کیا، اس طریقے سے کوئی بدسلوکی آپ کے ساتھ نہیں کی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کی، ہر انسان کی اپنی ایک عزت نفس ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ تو غصہ نہ کریں۔ آپ سے بھائی ایک چھوٹی سی بات کی ہے جی، آپ نے کہا جی کرنسی نوٹ کا سود آپ نے مجھے آزمانے کے لیے کہا تھا، ٹھیک ہے جی، مجھے آپ نے آزما لیا، سارا کچھ کر لیا، چلیں اب آپ صحیح حکم تو بتا دیں نا کہ بھئی کرنسی نوٹوں کا حکم شرعی کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، حدیث کیا کہتی ہے، تھوڑا سا تو بتا دینا بھائی اس کے بارے میں۔